أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي ذكره شرف للذاكرين وشكره فوز للشاكرين وطاعته نجاة للمطيعين. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في الأرضين الإمام الثاني عشر المهدي المنتظر ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من العان إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتاب المجيد وفرقان الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. عزیزان گرامی، مسائل نماز میں سے ایک اہم مسئلہ نماز جماعت کے متعلق ہے کہ نماز جماعت کی فضیلت اور نماز جماعت کے احکام اور نماز جماعت میں کیسے ملا جاتا ہے اور کس وقت ملنے سے اور کیفیت نماز کی کیسی ہوگی، ان تمام سے متعلق مسائل بیان کیے جائیں گے انشاءاللہ تعالی. سب سے پہلے جو اہمیت ہے نماز جماعت کی کہ دیکھیں کہ دین اسلام ایک ایسا دین ہے کہ جو ایک اجتماعی دین ہے، معاشرتی دین ہے. یعنی اللہ نے اپنی ہر عبادت میں معاشرے سے جوڑے رکھا ہے. ہر عبادت میں آپ دیکھیں کہ ہمیں معاشرے سے جوڑا ہے. حتیٰ اگر ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو جو نماز بغیر سورہ فاتحۃ الکتاب کے نہیں ہوتی، اس سورے میں ہم جو پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. یعنی پروردگار نے اس سورے میں یہ نہیں کہا کہ میں کہو کہ میں تیری عبادت کرتا ہوں اور میں تجھ سے مدد مانگتا ہوں. اللہ نے کہا نہیں، اگر مجھ سے مانگو تو اکیلے نہیں مانگو بلکہ اجتماع کے ساتھ مانگو، معاشرے کے ساتھ. اس قدر اہمیت ہے معاشرے کی اللہ نے ہر عبادت میں. کہ دیکھیں نماز کو اگر اللہ نے اہمیت دی ہے، کہا کہ اگر نماز قبول تو ہر عمل قبول، تو پھر اس میں نماز یہ کہا کہ نماز جماعت پڑھا کرو. نماز جماعت پھر نماز یومیہ میں سے ایک دن نماز جمعے کے لیے مخصوص کر دیا، کہا کہ ہفتے میں ایک نماز جمعہ پڑھا کرو کہ جو ہر مسجد میں نہیں ہوتی ہے بلکہ ہر 5 کلومیٹر کے ایریے میں ایک نماز ہوگی کہ تمام مساجد کے لوگ ایک مقام پر جمع ہو کر جمعہ پڑھیں. دیکھیں ہمارے پاس اور ہمارے برادران اہل سنت میں فرق ہے کہ وہ لوگ جمعے کی نماز ہر مسجد میں پڑھتے ہیں، مگر ہم نہیں. ہمارے پاس کچھ کلومیٹر کا فاصلہ ہے، فرسخ کا فاصلہ ہے کہ اتنے فرسخ کے درمیان ایک ہی نماز جمعہ برپا ہو سکتی ہے، اور وہاں پر سارے محلے والے جمع ہو کر نماز جمعہ پڑھا کریں تاکہ آپس میں ملاقات ہو، رابطہ ہو، ایک دوسرے کو پہچانیں. عزیزان گرامی کس قدر اہمیت ہے. حتیٰ اگر تمہاری لڑکی کے لیے رشتہ آئے تو کہا گیا ہے کہ جا کر مسجد میں معلوم کرو کہ یہ نمازی ہے یا نہیں ہے.
یہ نہیں کہ گھر میں نماز پڑھتا ہوگا وہ، نہیں، آ کر مسجد میں تحقیق کرو کہ دیکھو کہ یہ مسجد سے جڑا ہوا ہے یا نہیں ہے۔ اگر مسجد سے جڑا ہوا ہے تو سمجھ لو کہ یہ سیدھے راستے پر ہے۔ اس قدر اہمیت دی گئی مساجد سے۔ روایت میں ہے کہ نماز جماعت کی فضیلت کے لیے پیغمبر اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا کہ جبرائیل نے مجھے خبر دی کہ یا رسول خدا، جب مومنین آپس میں جمع ہو کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں تو اگر ایک شخص بھی نماز جماعت میں اضافہ ہو جائیں، یعنی ایک امام جماعت اور ایک مامون، تو پروردگار دو عالم ہر رکعت کا ثواب 150 رکعت دیتا ہے، 150 رکعت۔ اور اگر 2 افراد ہو جائیں تو ہر رکعت کا ثواب 300 رکعت ہو جاتا ہے۔ جہاں 3 افراد ہو جاتے ہیں جماعت میں، ہر رکعت کا ثواب 600 رکعت ہو جاتا ہے۔ اس طرح بتایا 10 آدمی جب جماعت میں جمع ہو جاتے ہیں تو یا رسول خدا سارے سمندر سیاہی بن جائیں، سارے درخت قلم بن جائیں، سارے انس و جن بیٹھ کر اگر اس کا ثواب لکھنا چاہیں تو ثواب لکھ نہیں سکتے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد والے اس قدر اس کا ثواب ہے کہ اس کا ثواب لکھ نہیں سکتے ہیں، شمار نہیں کر سکتے ہیں، کہ سوائے پروردگار کے اس کے ثواب کو کوئی نہیں جانتا۔ جانے کرام کس قدر اہمیت ہے۔ اس کے بعد فرمایا جبرائیل نے، یا رسول خدا، نماز جماعت کی پہلی تکبیر کو درک کرنا 6 لاکھ حج 6 لاکھ عمرے سے افضل ہے۔ 6 لاکھ حج اور 6 لاکھ عمرے۔ دیکھیں پہلی تکبیر، دیکھیں نماز میں یعنی پہلی تکبیر سے شامل ہونا کس قدر اہمیت ہے۔ تو پہلی تکبیر جسے مل جائے 6 لاکھ حج 6 لاکھ عمرے سے افضل ہے۔ اس کے بعد فرمایا رسول اللہ، 1 رکعت نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا 1 لاکھ درہم خیرات کرنے سے افضل ہے، اور 1 سجدہ جو جماعت میں کیا جاتا ہے، 1 سجدہ جو جماعت میں کیا جاتا ہے وہ 100 غلام آزاد کرنے سے افضل ہے، 100 غلام آزاد کرنے سے افضل ہے۔ ایک دوسری روایت میں پیغمبر نے فرمایا کہ نماز جماعت کا پڑھنا اس نماز سے افضل ہے کہ جو 40 سال گھر میں پڑھی جائیں۔ تو سوال کرنے والے نے سوال کیا، رسول اللہ 1 دن کی نماز جماعت؟ کہا نہیں، 1 وقت کی نماز، 1 وقت کی نماز جماعت کا پڑھنا 40 سال گھر میں فرادہ نماز پڑھنے سے افضل ہے۔ عزیزان کرام کس قدر اہمیت ہے کہ 5ویں امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا ہے کہ جو شخص بغیر کسی عذر کے، یہ روایت آپ نے مولا کائنات سے نقل کی کہ فرمایا کہ مولا فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص بغیر کسی عذر کے نماز جماعت میں شرکت نہیں کرتا ہے پروردگار اس کی نماز کو قبول نہیں کرتا۔ کس قدر اہمیت ہے نماز جماعت کی، کہ نماز جماعت میں شریک ہونا، نماز کو بعد جماعت پڑھنے کی بڑی اہمیت ہے۔ اور حکم فقہی بھی یہ ہے کہ انسان اول وقت نماز پڑھنا بہتر ہے یا جماعت کے ساتھ؟ تو کہا گیا ہے کہ جماعت کے لیے تم انتظار کرو، افضل ہے اس سے کہ جو اول وقت فرادہ نماز پڑھی جائے۔ نماز جماعت کے لیے انتظار کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ یہ بہتر ہے، یہ ثواب اس کا زیادہ ہے، اس سے کہ نماز جماعت جہاں ہو رہی ہے وہاں پہ جا کر پڑھیں۔ عزیزان گرامی، کہ دیکھیں ہم جس روایت کی تشریح فرما رہے تھے، چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، جس میں آپ نے فرمایا کہ جو شخص اس دعا کو اپنی نماز فجر اور نماز مغرب کی تعقیبات میں پڑھے گا تو پروردگار اسے دنیا و آخرت کی نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ اور اسی دعا میں امام نے فقرہ بیان کیا تھا کہ پروردگار میرے رزق میں وسعت عطا فرما، میرے رزق میں وسعت عطا فرما۔ تو یہاں پر رزق کے متعلق وہ بیان کیے گئے ہیں کہ جو اسباب برکت رزق ہوتے ہیں، کہ وہ اعمال کہ جس کے ذریعے رزق میں برکت ہوتی ہے، اور وہ کون سے اعمال ہے کہ جس سے رزق ختم ہو جاتا ہے، رزق بند ہو جاتا ہے،
رزق اپنا منہ موڑ لیتا ہے، وہ بیان کیے گئے۔ انہی میں سے عزیزان گرامی جو رزق میں برکت کا سبب ہوتا ہے وہ ہے جناب ام البنین سے توسل کرنا۔ جناب ام البنین کا مقام و مرتبہ اس قدر ہے کہ آپ کی نظر سے متعلق ہمارے پاس اہل بیت علیہ السلام کے بعد اگر کسی اور کے لیے جو نظر معروف ہے، دو شخصیتیں ہیں۔ ایک ہے جناب سید محمد جو فرزند معصوم ہیں، ان کی بڑی معروف ہے نظر، سارے دنیا میں عالم میں اہل تشیع ان کی نظر کرتے ہیں اور حاجتیں پاتے ہیں، معروف ہے کہ سید محمد کی نظر۔ اور دوسرے جناب ام البنین کی نظر، یہ بہت معروف ہے کیونکہ یہ دو ماں اور بیٹے کا جو رابطہ ہے نا عزیزان گرامی کہ دیکھیں بہت سارے بیٹے ہیں مگر ماؤں کا وہ مقام نہیں بتایا گیا، مگر یہ ماں اور بیٹے ایسے ہیں کہ جس کی بارگاہ سے کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا، یہ مقام و مرتبہ۔ اور آج کی جو مجلس کے بانی ہیں ان کے نظر جناب ام البنین تھی کہ جس کی بنا پر یہ مجلس برپا کی گئی ہے اور تبرک کا اہتمام کیا گیا ہے، اور اس لیے میں نے سوچا کہ جناب ام البنین کے فضائل بیان کیے جائیں کہ ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ عزیزان گرامی دیکھیں کہ شہزادی جناب ام البنین کے جو فضائل ہے، جو خصوصیات ہے، جو اہمیت ہے آپ کی اس خصوصیات کی وجہ سے۔ اور یاد رکھیں ہم اہل تشیع جسے بھی ہم مانتے ہیں وہ صاحب خصوصیات ہوتا ہے، ہم ہر کسی کو نہیں مان لیتے، ہم ہر کسی کو اپنے سر آنکھوں پہ نہیں بٹھاتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں ائمہ معصومین کی بہت ساری اولادیں ہوتی ہیں، مگر اولاد میں اگر قمر بنی ہاشم جیسا کوئی ہو، جناب معصومہ خم جیسا کوئی ہو، عزیزان گرامی دیکھیں بعض ستارے ایسے چمکتے ہیں بہت، ہم انہیں مانتے ہیں، ہم ہر کسی کو نہیں مانتے ہیں۔ کہ دیکھیں آج ہمارے اوپر یہی تہمت لگائی جاتی ہے کہ آپ صحابہ کا انکار کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ بھائی ہم ہر کسی کو صحابہ نہیں مانتے، ہم جو صاحب خصوصیات ہوتا ہے اسے مانتے ہیں۔ قرآن مجید میں جسے خصوصیات بیان کیے گئے ہیں کہ پیغمبر کے صحابی کی خصوصیات کیا ہے، بہرحال یہ ہم پر آج تک یہی تہمت ہے اور اسی بنا پر ہمیں قتل بھی کیا جاتا، قربانیاں کی جاتی ہیں، ہم قربانیاں دے رہے ہیں، مگر ہم ڈٹے ہوئے ہیں کہ دیکھو ہم تو صرف معیار کو مانیں گے، جہاں معیار ہوگا ہم اسے مانتے ہیں، ہم غدیر کو مانتے ہیں، ہم غدیر کو مانتے ہیں جہاں معیارات ہوتے ہیں، کوالٹیز ہوتے ہیں، کوالٹیز۔ جناب ام البنین کا یہ مقام و مرتبہ کیوں ہے؟ آپ کی کوالٹیز کی وجہ سے۔ آپ ایسی بیوی تھی کہ جس کے لیے جو تاریخ میں بیان کیا گیا ہے کہ آپ کی معرفت اہل بیت علیہ السلام جو تھی کہ با معرفت تھی کہ اہل بیت کی معرفت۔ عزیزان گرامی دیکھیں ہر ماں اپنے فرزند سے محبت کرتی ہے، بے لوث محبت، بے انتہا محبت ماں باپ تو کرتے ہی ہیں۔ ماں باپ میں اگر دیکھا جائے تو ماں کی محبت کی مثال کوئی نہیں دے سکتا۔ پروردگار نے بھی جب چاہا اپنی محبت کا ابراز کرے تو کہا پروردگار 70 ماؤں کی محبت رکھتا ہے، صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ پروردگار نے بھی جب اپنی محبت کا احساس دلانا چاہا تو اس نے کہا 70 ماؤں کی محبت رکھنے والا پروردگار، یہ ماں ہوتی ہے۔ دیکھیں مائیں اولاد پر قربان ہو جاتی ہیں، اپنا چین اولاد پر قربان کر دیتی ہے۔ عزیزان گرامی اس قدر مقام مرتبہ ہوتا ہے۔ اپنی ماں اپنے بیٹے کے لیے ذرہ برابر بھی تکلیف برداشت نہیں کر سکتی، مگر جو قرآن مجید کو سرمشق بنانے والی مائیں ہوتی ہیں کہ جہاں قرآن کہتا ہے کہ اپنی اولاد کو رسول اور آل رسول پر قربان کر دو، تو یہ مائیں آگے بڑھ کر بتاتی ہیں کہ ہم اپنی اولاد کو اہل بیت پر قربان کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی کہ دیکھیں یہ ہے جناب ام البنین کی معرفت کہ آپ نے اپنی اولاد کو ایسے تربیت کیا کہ دیکھو تمہیں شہزادی کے فرزندوں پر قربان ہونا ہے، اور یاد رکھنا کہ کبھی انہیں اپنے برابر نہ سمجھنا، یہ تمہارے آقا ہے، یہ تمہارے مولا ہے۔
عزیزان گرامی دیکھیں اہل بیت کی معرفت ایسی ہے. جب شہزادی ام البنین جب آپ شادی کے بعد گھر میں تشریف لائی تو کیونکہ آپ کا نام بھی فاطمہ بنت خزام تھا, آپ کا نام بھی ہم نام جناب سید کونین ہیں, تو جب گھر میں مولا کائنات آپ کو فاطمہ کہہ کر پکارتے تو شہزادی ام البنین شہزادی کونین کے اولاد کے چہروں پر وہ دیکھتی تھی کہ وہ اپنی ماں کو یاد کر رہے ہیں. تو پھر مولا سے کہا کہ مجھے فاطمہ نہ کہیں, مجھے کوئی اور نام سے بلائیں, اس لیے کہ جب آپ مجھے فاطمہ کہتے ہیں تو شہزادی کونین کے بچوں کو ان کی ماں یاد آ جاتی ہے. عزیزان گرامی پھر مولا نے کہا کہ ٹھیک ہے, میں آج سے تمہیں ام البنین کہوں گا, ام البنین کہوں گا, کیونکہ شہزادی اپنی شادی سے پہلے جو آپ نے خواب دیکھا تھا کہ 4 ستارے آسمان سے اتر کر آپ کی گود میں آتے ہیں, تو یہ خواب کی تعبیر, اس کے بعد مولا کائنات سے آپ کی شادی کا ہونا, یہ تعبیر تھی کہ اللہ آپ کو 4 بیٹے عطا کرے گا کہ جو ستاروں کی طرح دنیا میں چمکیں گے. تو مولا نے جب ہی آپ کو یہ لقب دے دیا تھا, ابھی اولاد پیدا نہیں ہوئی تھی, مگر آپ کو لقب ملا ام البنین کا, ام البنین. عزیزان گرامی جناب ام البنین کی یہ معرفتی اہل بیت علیہ السلام کی خدمت گزاری. یاد رکھیں انسان وہی ترقی کرے گا کہ جو در اہل بیت پر خضوع و خشوع کے ساتھ آئے گا. یاد رکھیں اللہ نے معیار بنایا اہل بیت کی ولایت, اہل بیت کی محبت کو معیار بنایا ہے کہ دیکھو ان کے تم قربان ہو جاؤ, پھر اللہ تمہیں بھی ایسا بنا دے گا, تمہیں بھی باب الحوائج بنا دے گا, تمہیں بھی صاحب کرامت بنا دے گا. بس اہل بیت سے بے لوث خدمت کرو, ان سے بے لوث وابستہ ہو جاؤ. عزیزان گرامی دیکھیں جناب ام البنین کی شجاعت کہ جب مولا نے اپنے بھائی کو کہا عقیل سے کہ میرے لیے ایک ایسی زوجہ تلاش کرو کہ جو ایک شجاع خاندان سے ہو, دلیر خاندان سے ہو, اور دلیر ہو تاکہ اس سے ایک دلیر بیٹا پیدا ہو. عزیزان گرامی دیکھیں یہ سبق ہے مولا کائنات کے چاہنے والوں کے لیے کہ دیکھو اپنے لیے زوجہ ڈھونڈو تو ایسے ڈھونڈو, کہ مولا نے عقیل کو یہ ذمہ داری دے کر تمام شیعوں کو یہ پیغام پہنچایا ہے کہ دیکھو جب شادی کرو تو ایسے معیار سے شادی کرو, اس لیے کہ جو ماں دلیر ہوتی ہے اس سے اولاد بھی دلیر پیدا ہوتی ہے, جو ماں دیندار ہوتی ہے اس سے دیندار اولاد پیدا ہوتی ہے. دیکھو تم اپنے لیے زوجہ ایسے تلاش نہ کرو کہ خوبصورت ہو, فلم ستاروں کی طرح دکھنے والی ہو. عزیزان گرامی دیکھیں یہ مائیں بہترین اولاد پیدا نہیں کر سکتی. عزیزان گرامی مولا نے فرمایا ایسی ماں تلاش کرو, دیندار ہو, شجاع ہو, شجاعت رکھتی ہو. عزیزان گرامی کہ مولا نے کہا, جناب عقیل نے جناب ام البنین کا انتخاب کیا, اور جناب ام البنین ایسی دلیر شجاع کہ آپ کی اولادیں ایسی دلیر کہ مولا عباس کا جو خطبہ ہے, آپ مکے میں خانہ کعبہ پر کھڑے ہو کر جو آپ نے خطبہ دیا ہے اور فرمایا ہے کہ دیکھو تم ہمیں موت سے ڈراتے ہو, ارے ہم وہ ہیں کہ جو ہم نے بچپنے میں موت سے کھیلا ہے, ہم وہ ہیں کہ جو ہم بچپنے میں موت سے کھیلا کرتے تھے, تم ہمیں اب ڈرا رہے ہو, اب تو ہم جوان ہو چکے ہیں, اب ہمیں موت سے ڈراتے ہو. اس کے بعد کہا کہ تم کیا جانتے ہو حسین کا مقام و مرتبہ کیا ہے, اگر مشیت الہی نہ ہوتی یہ خانہ کعبہ جس کے سامنے جھک جاتا, ارے ساری کائنات خانہ کعبہ کے سامنے جھک جاتی, اگر یہ خانہ کعبہ کو خدا اجازت دیتا تو حسین کے سامنے جھک جاتا. صلوات پڑھے محمد والے محمد. عزیزان گرامی مولا عباس کا خطبہ بہترین خطبہ. فرمایا اگر اللہ کی اجازت نہ ہوتی تو ہم تم پر ایسے ٹوٹ پڑتے کہ تم پناہ مانگتے, مگر یہ مشیت الہی ہے کہ ہمیں اذن نہیں ہے, اجازت نہیں ہے. یہ مقام و مرتبہ جناب ام البنین کا. جناب ام البنین کا جو اہل بیت علیہ السلام سے محبت ہے, آپ کی معرفت ہے, بصیرت ہے, کہ بصیرت اتنی کہ اولاد کو ایسے تربیت کیا کہ دیکھو یاد رکھو یہ امام وقت ہے, یہ حجت خدا ہے, حجت خدا ہے, ان کی ہمیشہ مطیع رہنا, اطاعت میں رہنا. اس لیے دیکھیں کبھی بھی قمر بنی ہاشم کو آپ تاریخ میں نہیں دیکھیں گے کہ آپ نے
کبھی مولا حسین کو آپ نے کبھی کوئی نصیحت کی ہو، کہا ہو کہ اگر ہم ایسے کریں تو بہتر ہے، یا ایسے کریں تو بہتر ہے، یا آپ مکہ نہ جائیں، یا آپ عراق نہ جائیں؟ در حالانکہ دوسرے جو آپ کے عزیز و اقربا تھے سب نصیحت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ آپ مت جائیں، عراق نہ جائیں، کہیں اور چلے جائیں، یا اپنے اہل و عیال کو ساتھ نہ لے جائیں، تنہا جائیں۔ عزیزان گرامی، مختلف لوگوں نے مختلف نصیحتیں دی، مگر کبھی بھی قمر بنی ہاشم کو نہیں دیکھیں گے تاریخ میں کہ جو آپ نے کبھی کچھ کہا ہو۔ در حالانکہ جناب ابوالفضل عباس ایسے نہیں تھے کہ بالکل آپ کا منہ بند تھا، آپ کو کچھ بولنا نہیں آتا تھا۔ آپ نے خطبہ دے کر بتایا مکے پہ کہ ہم بھی جانتے ہیں بولنا، اور اس کے بعد خود آپ کا لقب تھا فقیہ، فقیہ تھے آپ، اس قدر سمجھدار تھے، فقیہ تھے، با بصیرت تھے۔ نافذ البصیرہ صلب الایمان، یہ امام معصوم کا قول ہے۔ چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا ان امن العباس نافذ البصیرہ صلب الایمان، کہ ہمارے چچا عباس جو ہے نافذ البصیرہ تھے، یعنی آپ کی بصیرت بڑی تیز تھی، بڑی ہوشیار سمجھداری کے ساتھ۔ وہ صلب الایمان، یعنی پختہ ایمان کے رکھنے والے ہیں، مضبوط ایمان کے رکھنے والے۔ عزیزان گرامی، یہ اہل بیت علیہ السلام سے وابستگی، عزیزان گرامی، یہ جناب ام البنین کہ ماں کا ایسے ہونا، جب ماں بہترین ہوتی ہے تو اولاد بہترین۔ جناب محمد حنفیہ جنگ صفین ہے، جنگ صفین میں جناب محمد حنفیہ کو آپ آگے بھیجتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں جناب محمد حنفیہ بھی مولائے کے فرزند میں سے ہیں، آپ آگے بھیجتے ہیں، کہتے ہیں کہ آگے جاؤ، اور کہتے ہیں کہ تیروں کی بارش، کیونکہ ہزاروں کا جو ایک لشکر ہوتا تھا، وہ جب تیر پھینکتا تھا تو ایسے نظر آتا تھا کہ بس تیر آ رہے ہیں، سیاہی، تیروں کی سیاہی۔ تو کہتے ہیں کہ محمد حنفیہ اس تیروں کی سیاہی کو دیکھ کر پیچھے ہٹ جاتے تھے، مگر اسی دوران دیکھا کہ امام حسن و امام حسین علیہ السلام ان تیروں کے لشکر میں سے ایسے تیزی کے ساتھ نکلتے ہیں، اور ان کے پیچھے قمر بنی ہاشم بھی جاتے ہیں۔ محمد حنفیہ پیچھے رکے ہوئے ہیں تو مولا کائنات نے ان کے شانے پہ ہاتھ مار کے کہا کہ تم حسن حسین کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ان کی ماں فاطمہ ہیں۔ عباس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ عباس کی ماں ام البنین ہیں، اور تم میرے بیٹے ہو۔ یہ زان گرامی دیکھیں ماؤں کا اثر، کہ علی کے سارے بیٹے ہیں مگر سب ایک جیسے نہیں ہیں۔ علی نے فرمایا کہ دیکھو ماں کا اثر بھی قدر اہمیت رکھتا ہے، ماں کا اثر۔ جناب ام البنین کی نظر بڑی معروف اور مشہور ہے، اور آپ کا عمل ہے جو بڑا مؤثر عمل ہے۔ زان گرامی، ہمارے ایک عالم دین اس واقعے کو نقل کرتے ہیں کہ میں نے زائرین کو کربلا معلیٰ میں بیان کیا کہ قمر بنی ہاشم سے دعا کا طلب کرنا اور آپ سے حاجت کا طلب کرنے کا ایک عمل ہے، وہ یہ کہ 2 رکعت نماز پڑھیں۔ جناب ام البنین اور جناب ابوالفضل عباس کا عمل ہے کہ 2 رکعت نماز ہدیے جناب ام البنین، یا اگر مولا عباس کی نظر کر رہے ہیں تو جناب ابوالفضل عباس کو 2 رکعت نماز کا ہدیہ کریں فجر کی طرح پڑھ کر۔ اس کے بعد 133 مرتبہ 133 ٹائمز اس دعا کو پڑھے، یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین علیہ السلام اکشف کربی بحق عقیق الحسین علیہ السلام۔ یہ دعا جو دعائے معصورہ ہے اہل بیت علیہ السلام سے ہم تک پہنچی ہے۔ کہا کہ یہ دعا پڑھ کے دیکھو، اس کے بعد معجزہ دیکھو، معجزہ دیکھو۔ کہا میں نے اسی موقع پر ان زائرین کو میں نے عمل بتایا، دوسرے ہی دن ایک زائر نے آ کے کہا کہ آپ نے کیا بہترین عمل بتایا ہے، کئی سال سے جو ہماری سالوں سے پراپرٹی کا کیس چل رہا تھا اور اس کی کوئی امید نہیں تھی، اب نہیں معلوم کئی نسلیں اس کا طول ہوتا رہے گا، مگر جیسے ہی عمل آپ نے بتایا میں نے کل ہی رات میں عمل کیا، اور آج مجھے فون آیا ہے کہ ہم کیس جیت گئے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد کی بات۔ فرمایا کہ واقعاً یہ تو معجزہ کن عمل ہے۔ کہا کہ ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھ کر 133 مرتبہ یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین علیہ السلام اکشف کربی بحق عقیق الحسین علیہ السلام۔ زان گرامی، یہ عمل
اور دوسرے آپ کے دسترخوان بڑا معروف اور مشہور ہے، دسترخوان جناب ام البنین کا دسترخوان معروف اور مشہور ہے۔ ایران کا واقعہ ہے کہ ارمنستان کے رہنے والے مسیحی کچھ لوگ، اس لیے کہ ایران میں مختلف اقوام کے لوگ بھی رہتے ہیں، اقلیت میں ہے وہاں پر، اور بڑی عزت و احترام کے ساتھ عزیزان گرامی سب کو رکھا گیا ہے۔ ان کے لیے ان کی کلیسا بھی موجود ہے وہاں پر، اہل سنت کے مساجد بھی موجود ہے، ہر موقع پہ۔ تہران میں بھی موجود ہے۔ یہ تہمت لگائی جاتی ہے کہ تہران میں اہل سنت کی مسجد نہیں، کوئی تعصبیت نہیں ہے، بلکہ سب کے لیے علیحدہ، اگرچہ کہ مسجد سنی و شیعہ نہیں ہوتی، مسجد سنی شیعہ نہیں، مسجد ہے، پھر بھی اگر کوئی چاہتا ہے تو وہاں پر ان کے لیے رکھا گیا۔ تو عیسائی بھی رہتے ہیں ایران میں، بہت سارے عیسائی بھی ہیں۔ تو عیسائیوں میں ارمنستان کے عیسائی کہتے ہیں کہ ان کے پاس ایک بیٹی تھی جو بہت بیمار تھی بیٹی، اور اس قدر کے ڈاکٹروں نے جواب دے دیا تھا، کہا کہ اس کا کوئی علاج ممکن نہیں ہے، اس کا علاج کا ہونا ممکن نہیں ہے، اب یہ جب تک زندہ ہے یہ بستر پر ہی رہے گی، اس لیے کہ اس کی جسم کی کوئی ہڈی سلامت نہیں ہے، اس کی ہڈی میں طاقت نہیں ہے کہ یہ کھڑے ہو سکیں، چل پھر سکیں، بس یہ ایک لاش کی طرح زندہ ہے، اور جب تک زندہ ہے بس اسی طرح بستر پر رہے گی۔ ماں باپ، بہرحال ماں باپ کے لیے اولاد ہوتی ہے، یہ ماں باپ اپنی اولاد کی خدمت کرتی رہی عزیزان گرامی۔ ان کے پاس ایک خدمت کرنے والی خادمہ تھی، خادمہ جو اہل بیت کے چاہنے والی تھی، شیعہ تھی، وہ آیا کرتی تھی خدمت کے لیے۔ اس نے جب دیکھا کہ ان کی بیٹی بیمار ہے تو اس نے سوال کیا کہ آپ کی بیٹی کو ہوا کیا ہے؟ انہوں نے بتایا ماجرا کہ یہ ہے پرابلم، مشکل یہ ہے۔ ڈاکٹروں نے جواب دے دیا اس کا کوئی علاج نہیں ہے، کوئی علاج نہیں۔ تو اہل بیت کے چاہنے والے جو اہل بیت سے وابستہ ہوتے ہیں اور جانتے ہیں جہاں کوئی علاج نہیں ہوتا ہے، ایک در ایسا ہے کہ جہاں علاج ہوتا ہے، جہاں شفا ملتی ہے، صحت ملتی ہے۔ ایک مرتبہ کہا کہ ہم اہل تشیع میں ایک بی بی ہے جناب ام البنین، عزیزان گرامی، کہ دیکھیں کہ یہ ایسے در ہے بتائے گئے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہم اہل بیت کو چھوڑ کر اہل بیت کے علاوہ کسی کے پاس نہ جائیں۔ دیکھیں اہل بیت نے خود کہا ہے کہ ان کے پاس جاؤ، اس لیے کہ تمہاری حاجتیں ایسی ہوتی ہیں کہ یہیں سے حل ہو جاتی ہیں، یعنی ہمارے تک آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جیسے ایک واقعہ مشہور ہے مشہد مقدس میں، 8ویں امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام زری کے پاس ایک شخص زری کو پکڑ کر دعا کر رہا تھا اور زور زور سے گریا کر رہا تھا، رو رہا تھا، چیخا مار کے رو رہا تھا۔ تو اسی کے بازو ٹھہرا ہوا شخص اس نے کہا کہ بھائی کہ ہوا کیا ہے، آخر تمہاری کیا مشکل ہے، حاجت کیا ہے تمہاری؟ اس نے کہا کہ میرے 1000 روپے کھو گئے ہیں، میرے 1000 روپے کھو گئے ہیں، بہت ضرورت ہے مجھے اس کی۔ تو اس نے فوری اس کے 1000 روپے نکال کر دے دی، کہا کہ بھائی دیکھو میں تمہیں 1000 روپے دے دیتا ہوں، تم چلے جاؤ، میرا یہاں پر لاکھوں کا معاملہ ہے، میرا یہاں پر لاکھوں کا معاملہ ہے، ہمیں ڈسٹرب ہو رہا ہے کہ اب جائیے تاکہ میں مولا سے لاکھوں کا معاملہ حل کر سکوں۔ تو اور انسان کی جتنی حاجت ہوتی ہے وہ پوری ہو جاتی ہے۔ اور خود جناب معصوم خم کے مشہور واقعات میں سے ہے کہ آپ کے پاس بارگاہ میں کچھ لوگ آئے تھے یہ دعا کرنے کے لیے کہ ان کے پاس بارش ہو جائے، تو مرزا قمی جو ایک عالم دین ہے، آپ کے حرم کے اطراف مدفون ہے، مرزا قمی نے کہا کہ شہزادی معصومہ خم سے کیا مانگنے آئے ہو؟ بارش مانگنے آئے ہو؟ ارے بارش تو ہم جیسے غلام حکم کریں گے بارش ہو جائے گی۔ ارے شہزادی معصومہ خم سے اگر کچھ مانگنا چاہتے ہو تو جنت مانگو، یہ لوگ جنت کے سردار ہیں، جنت ان کی ملکیت ہے۔ عزیزان گرامی، تو جناب اس نے کہا کہ جناب ام البنین ہمارے پاس ایک ایسی بیوی ہے کہ ہم جب بھی کوئی مشکل میں پھنس جاتے ہیں تو جناب ام البنین کا دسترخوان کرتے ہیں اور اپنی حاجت طلب کرتے ہیں اور حاجت لیتے ہیں، تو آپ بھی ایسا کیوں نہیں کرتے؟ تو بہرحال ماں تھی، اس نے فوری اپنے شوہر سے کہا کہ جب گھر واپس آئیں تو گھر آتے آتے کچھ میوہ لیتے ہوئے آ جانا۔ تو اس نے کہا کیوں، کس وجہ سے؟ کہا کہ آج ہم دسترخوان کریں گے جناب ام البنین کا۔ کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ شیعوں کی ایک بہت بڑی بیوی ہے،
یہ شیعوں کی بہت مقدس بیوی ہیں کہ ان کا دسترخوان ہوتا ہے، ان کا دسترخوان دلاتے ہیں، جو حاجتیں ان سے مانگی جاتی ہے پوری ہو جاتی ہے۔ تو اس نے بھی کہا بالکل ہم ضرور کریں گے، اپنی اولاد کے لیے جو ہو سکتا ہم کریں گے۔ اس نے کہا کہ وہ آتے ہوئے جو ہے اپنے ساتھ پھل لے کر آیا، بہت سارے پھل لا کر وہ رکھ دیا، دھو کر صاف کر پاک و پاکیزہ کر رکھ دیا۔ کہا کہ کل صبح جو ہے ہم کسی شیعہ بندے کو بلائیں گے، مومن کو کہیں گے کہ بھئی آپ آ کر جناب ام البنین کی نظر ہمارے پاس دلوا دیں، دے دے، نظر کرا دے۔ دسترخوان بچھا کر تیار کر دیا بالکل۔ کہا رات، آدھی رات تھی، آدھی رات میں جو ان کی بیٹی بستر پر پڑی ہوئی تھی وہ چیخنے لگی، پکارنے لگی ماں کو، اپنی ماں کو پکار رہی ہے۔ ماں جیسے ہی دوڑ کر اس کی بیٹی کے کمرے میں جاتی ہے، دیکھتی ہے کہ بچی صحت یافتہ ہو گئی اور آرام سے بستر پر بیٹھی ہوئی ہے۔ تو ماں نے کہا کہ تمہیں کیا ہوا ہے، کیسی طبیعت ہے تمہاری، کیا حال ہے؟ اس نے کہا کہ میں بالکل ٹھیک ہوں، اور ابھی تھوڑی دیر پہلے میں جب لیٹی ہوئی تھی تو کمرے میں ایک نور کی طرح آیا اور میں نے دیکھا کہ ایک جلیل القدر بی بی ہیں، جو پردہ پوش بی بی ہیں، آنے کے بعد مجھ سے کہا کہ اٹھو۔ اس نے اپنا ہاتھ میرے جسم پر پھیرا، اس کے بعد کہا اٹھو، اب تم صحت یافتہ ہو گئی، اب تمہیں کچھ نہیں ہے۔ میں جب دیکھنے لگی کہ میرا ہاتھ ہل رہا ہے، میرا بدن میں طاقت آ گئی ہے، میں نے پوچھا کہ بی بی آپ کون ہیں، آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ تمہارے ماں باپ سے کہنا کہ جس بی بی کی نظر کی نیت کی ہے وہ نظر کو پورا کرنا، میں وہی بی بی ام البنین ہوں، میں وہی بی بی ہوں۔ اللہم صلی اللہ جان گرامی، اس قدر اہمیت ہے۔ یہ واقعہ بڑا مشہور اور معروف جو تہران کا واقعہ ہے کہ عیسائی فیملی، کرسچن فیملی ہے، مسیح فیملی ہے، مگر جناب ام البنین نے انہیں شفا دی۔ یہ اہل بیت کا در ہے جو ان سے مانگتا ہے، اور انہوں نے اللہ سے یہ مقام قربانیاں دینے کے بعد پایا ہے۔ قربانیاں دینے کے بعد جب مولا عباس کی ولادت ہوئی، جناب ام البنین نے مولا عباس کو مولا کائنات کے حوالے کیا۔ مولا کائنات نے حضرت ابوالفضل عباس کو اپنے گود میں لے کر ایک مرتبہ ابوالفضل عباس کے بازوؤں کا بوسہ دینا شروع کیا۔ بازوؤں کا بوسہ دیتے ہیں اور روتے جاتے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ جناب ام البنین کہتی ہے مولا جب بھی بیٹا پیدا ہوتا ہے، اولاد پیدا ہوتی ہے، ماں باپ کے چہروں پہ مسکراہٹ آتی ہے، مولا آپ کی آنکھوں میں آنسو؟ ایک مرتبہ مولا کائنات نے بیان کیا کہ میں جانتا ہوں کہ یہ میرا عباس، یہ میرا بیٹا ہے، کہ جو میں نے حسین کے لیے مانگا تھا، یہ میرا عباس اپنے بازوؤں کو خلم کر دے گا، عباس کے بازو خلم ہو جائیں گے، میرے حسین پر قربان ہو جائے گا۔ عزیزان گرامی، جناب ام البنین نے کہا کہ مولا میرا بیٹا قربان، زہرا کے لال پر میرا بیٹا قربان۔ عزیزان گرامی دیکھیں ایسی مائیں کہاں ملتی ہیں۔ جناب ام البنین مدینے میں بیٹھ کر لکیریں بناتی تھی، 4 لکیریں بنا کر اپنے بیٹے پر روتی، پھر اس کے بعد ان چاروں کو مٹا دیتی، مٹا کر ایک لکیر بناتی، کہتی میں اپنے بیٹوں پر نہیں روں گی، میں زہرا کے لال حسین پر گریا میں زہرا کے لال حسین پر گریا کروں گی، اس لیے کہ حسین کی ماں زندہ نہیں ہے جو اپنے بیٹے پہ گریا کرے۔ ہاں عزیزان گرامی، جب بشیر کہتا ہے کہ ایک مرتبہ جب میں نے خبر دی کہ قافلہ مدینے کے باہر رکا ہوا ہے، لٹا ہوا قافلہ واپس آنا چاہتا ہے، ایک مرتبہ جناب زینب سلام اللہ علیہا کو اطلاع دی گئی کہ جناب ام البنین آپ کی ماں تشریف لا رہی ہے۔ جب جناب زینب نے سنا میری ماں ام البنین آ رہی ہے، خیمے کے باہر جناب زینب نکلی، جناب ام البنین خیمے کے قریب آ رہی ہے، جناب زینب آگے بڑھتی جاتی ہے، زمین پہ گر جاتی ہے، پھر زینب اٹھتی ہے، پھر آگے بڑھتی ہے، پھر زمین پہ گر جاتی ہے۔ ایک مرتبہ ام البنین نے سینے سے زینب کو لگایا، زینب کو پرسا دیا، زینب نے ماں کو سینے سے لگایا، کہا اماں جیسے زینب زمین پہ گرتی جاتی تھی اسی طرح آپ کا بیٹا حسین جب علی اکبر کی لاش پر پہنچتا تھا ایسے ہی زمین پہ گرتا جاتا تھا، کہتا ہے لال
اپنے باپ کو آواز دو کہ باپ کی بینائی چلی گئی۔ عزیزان گرامی، ہاں جناب ام البنین نے جب سنا کہ حسین کو شہید کر دیا گیا تو آ کر بشیر سے پوچھا، بشیر بتا میرا بیٹا کیسے شہید ہوا؟ تو بشیر نے کہا، ام البنین آپ کا بیٹا عباس شہید ہو گیا، آپ کے عباس کے ہاتھ قلم کر دیے گئے۔ ام البنین نے کہا، بشیر میں نے اپنے بیٹے حسین کے بارے میں سوال کیا ہے، ارے میرے بیٹے اور دنیا کے سارے بیٹے حسین پر قربان، میرا بیٹا حسین کے بارے میں بتا کہ ہائے میرا حسین کیسے شہید ہوا۔ عزیزان گرامی، جب امام حسین کی شہادت بیان کر دی اس کے بعد بشیر نے کہا، اے ام البنین آپ کے بیٹے عباس کے سر پر گرز لگا اور عباس گھوڑے سے زمین پر آیا۔ ایک مرتبہ ام البنین نے بشیر سے پوچھا، بشیر یہ تو بتا کہ میرے عباس کے برابر قامت والا کسی ماں نے ایسا بیٹا پیدا نہیں کیا کہ جو عباس کے سر پر اس کا ہاتھ پہنچ سکے، گرز پہنچ سکے۔ اے بشیر بتا میرے بیٹے کے سر پر گرز کیسے پہنچا؟ بشیر نے کہا، ام البنین عباس کی آنکھ میں تیر پیوست ہوا، عباس کے بازو قلم ہو چکے تھے، ارے تیر کیسے نکالے؟ عباس نے سر کو جھکایا تاکہ گھٹنوں کے سہارے تیر کو نکالے، عباس کے سر سے امامہ زمین پہ گرا۔ ایک مرتبہ ایک شقی آگے بڑھا، عباس کے سر پہ جو گرز مارا، عباس اب گھوڑے پہ ٹک نہ سکے، گھوڑے سے زمین پہ آئے۔ ارے شہزادی نے کہا، ہر سوار گھوڑے سے زمین پہ جب آیا اپنے ہاتھوں کے سہارے، مگر ہائے میرا عباس اپنے چہرے کے بل زمین پہ گر پڑا۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار اللہ پروردگارہ ہم سے ذکر خلیل کو قبول فرما، پروردگارہ بانی مجلس بانی نظر سے اس نظر کو قبول فرما، بانی مجلس کے تمام حاجات کو پورا فرما۔ پروردگارہ جو مومنین بیمار ہے، علیل ہے، جو التماس دعا کہتے ہیں، بالخصوص ہمارے مسجد عبادت خانہ حسینی کے مصلیان میں سے علی ساجد صاحب بیمار ہے، ہمارے اکبر بھائی بیمار ہے، علیل ہے، اور بعض مومنات کے لیے بھی التماس دعا کہی گئی ہے، ان سب کو، اور بالخصوص ساجدہ بیگم، جاوید حسین، ان کے لیے بھی صحت کی دعا کے لیے التماس کی گئی ہے۔ پروردگارہ بحق جناب ام البنین انہیں صحت کاملہ واجلہ عنایت فرما۔ پروردگارہ دنیا میں جہاں جہاں مومنین و مومنات ہیں ان کی جان و مال، عزت و آبرو، دین و ایمان کی حفاظت فرما، مقامات مقدسات کی حفاظت فرما، جنت البقیع کی تعمیر دیکھنا نصیب فرما، علماء اعلام مراجع کرام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما، دشمنان اہل بیت، دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں امام کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ آپ سے گزارش ہے، ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کے بانی مجلس کے مرحومین بالخصوص میر جعفر علی رضوی، سیدہ نجم فاطمہ اور جملہ مرحومین مومنین مومنات کی ارواح کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ۔